اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا جائے۔ اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ دیکھو نور ہونے کا کلیئر کٹ، ایمان لے کر کے آؤ اللہ کی ذات پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس نور پر جو ہم نے محمد رسول اللہ پر نازل کیا۔ قرآن کی آیت ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم نے وہ نور جو کسی نور پر نازل کیا نہیں، بلکہ کیا کہا والنور الذی انزلنا۔ پہلے کہا رسول، رسول کون ہوتا ہے؟ بشر، اور اس کے دلائل آپ کے سامنے موجود۔ نور یہاں پر کیا ہے؟ وہ کلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روح الامین اللہ رب العالمین لے کر کے آئی ہے قرآن مجید۔ صاف دلائل موجود، لیکن افسوس نہیں سمجھایا گیا، نہیں بتلایا گیا، عوام کو گمراہ رکھا گیا۔ دوسری دلیل اللہ رب العالمین اپنے نبی سے اعلان کر رہا ہے۔ ایک طرف نبی کے تعلق سے اللہ رب العالمین خود کہتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ اللہ پر ایمان لے کر کے آؤ، رسول پر ایمان لے کر کے آؤ، اور اس چیز پر ایمان لے کر کے آؤ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اور ہم تمہارے ہر ایک عمل کی خبر رکھتے ہیں۔ یہاں اللہ نے خود کہا، اس کے بعد نبی سے اعلان کراتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت۔ اے نبی اعلان کر دیجئے، اے دنیا کے لوگوں، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک رسول بھیجا گیا، اور اس اللہ کی طرف سے جس کی ملکیت، جس کے اقتدار میں، جس کے قبضے قدرت میں آسمان و زمین کی ملکیت ہے، سلطنت ہے، بادشاہت ہے، لا الہ الا هو یحیی ویمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی۔ اے لوگوں، تم اللہ کی ذات پر اور نبی امی پر ایمان لے کر کے آؤ۔ یؤمن باللہ وکلماتہ، جو اللہ اور اس کے احکامات پر ایمان رکھتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ دلائل اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ہمیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ ماننا ہے، وہیں آپ کو رسول ماننا ہے۔ رسول ماننے کے بعد چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کی دلائل سنو، اگر ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیتے ہیں، ہمارا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں، طوبی لمن رعانی وآمن بی، بشارت ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لے کر۔ ہم ایمان رکھتے ہیں، رسول ماننے کا مطلب ہے ایمان لانا ہے، اور جو لوگ رسول نہیں مانتے، وہ انکار کرتے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طوبی لمن رعانی وآمن بی، بشارت ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لے کر۔ طوبی سبع مرات لمن یرانی وآمن بی، اور 7 مرتبہ بشارت اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا لیکن مجھ پر ایمان لے کر کے آئے۔ ہم نے محمد رسول اللہ کو نہیں، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، لیکن ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوا ہے۔ ہمارے لیے 7 بشارتیں ہیں، خوشخبریاں۔ ایمان لانے کا، رسول ماننے کا فائدہ یہ، اللہ کا بندہ اس کا رسول ماننے کے بعد ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی، آپ کا ادب کرنا ہے، آپ کی توقیر کرنی ہے، آپ کی عزت کرنی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود، آپ کی بات موجود ہے، لیکن ایسی بہت سی مسلمانوں کی اکثریت ہے، رسول کا حکم ایک سائڈ ہے، اپنے مولوی کا حکم کیا ہے، ایک سائڈ ہے، وہ نبی کا حکم نہیں مانے گا، نبی کی حدیث کو نہیں مانے گا، وہ مولوی کی بات کو مانے گا، وہ امام کی بات کو مانے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ رسول کی تعظیم، رسول کی تعظیم کس طریقے سے کرنا ہے وہ ہم دور دیکھتے ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا، جنہوں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا، جنہوں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری، اور انہیں گائیڈ کیا گیا کہ کس طریقے سے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا۔ اے نبی کے ساتھیوں، صحابہ، سنو،
تمہیں آپس میں جس طریقے سے دوسرے کا نام لے کر کے پکارتے ہو محمد رسول اللہ کا نام لے کر کے یعنی فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں کہہ کر کے کسی کو پکارا جاتا ہے، محمد رسول اللہ کا نام لے کر کے یا رسول اللہ کہہ دینا۔ اور دیکھیے آثار اٹھا کر کے دلائل، چاہے محمد رسول اللہ کے فرامین کے ہوں یا اسلامی تاریخ کے ہوں، کسی بھی صحابی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہہ کر کے مخاطب نہیں کیا۔ جس کو بھی دیکھیے یا رسول اللہ نے بتائی، یا رسول اللہ ہمیں حکم دیجیے، یا رسول اللہ ہمیں فرمائیے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان ہو۔ جو صحابی نبی سے مخاطب ہوتا وہ کہتا یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان ہو، حکم کرنا۔ لیکن آج کا انسان ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے اے امام صاحب آپ ہمیں حکم دیجیے، کرنا کیا ہے؟ رسول کا حکم ایک طرف چھوڑ دیں گے، آپ کی بات کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے ہمیں آپ نے اس قدر متاثر کر رکھا ہے، ہمیں محمد رسول اللہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج یہ حقائق لوگوں کو غلط لگتے ہوں تو لگے، لیکن یہ سچائی ہے۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے جو جان کر کے محمد رسول اللہ کے فرمان کو سائڈ مارتے ہیں اور اپنے امام کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تعلیم دی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میرے ساتھیوں، نبی کے صحابہ سنو، تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ تم جس طریقے سے آپس میں گفتگو کرتے ہو نبی کے سامنے اس بےہودہ انداز میں گفتگو نہیں کرنا، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں احساس نہیں ہوگا، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ دلائل موجود، عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں شان نزول میں بنو تمیم کا قافلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ ماننا ہے کہ اس قافلے کا امیر قعقاع بن مابد کو بنایا جائے، ایک صحابی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر کا پہلو کچھ اور ہے، وہ کہتے ہیں کہ اقرع بن حابس کو اس قافلے کا امیر بنایا جائے۔ دونوں میں تکرار ہوتی ہے، بات کو تھوڑا سا طویل دے دیا جاتا ہے، آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ قرآن کی آیت ہے ایمان والو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں اطاعت، تعظیم، طرز عمل اور آپ کی توقیر اور ادب کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ آیت نازل ہوئی، بیان کرتے ہیں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، حضرت عمر فاروق کی آواز اتنی پست ہو گئی، آپ بات کرتے اللہ کے رسول پوچھتے عمر تم کیا کہا ہے۔ اور دوسری حدیث ثابت بن قیس کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی، ایمان والوں تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے، لا علمی میں تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ انہیں یہ لگا ان کی آواز قدرتی طور پر اونچی تھی، بلند تھی، انہیں لگا نبی کی آواز سے میری آواز بلند ہو جاتی ہے۔ نبی کی مجلسوں میں آپ کی محفلوں میں آنا کیا ہے بند کر دیا، اس ڈر سے کہ میری آواز سے بلند نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب دیکھا، صحابہ سے پوچھتے ہیں ثابت بن قیس کا کیا حال ہے، کہاں گئے، نظر نہیں آتے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں میں جا کر چھانبین کر کے آؤں۔ گئے، دیکھا پریشان ہیں، سر جھکائے نہال بیٹھے کیا ہوا، پوچھتے ہیں کیا ہوا، کہتے ہیں میرے سارے اعمال برباد ہو گئے، میں جہنمیوں میں سے ہو گیا۔ یہ ماجرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتایا جاتا ہے۔ ثابت بن قیس نے یہ کہا کہ میرے اعمال برباد ہو گئے، میں جہنمیوں میں سے ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے، آپ کی آواز تو فطرتی طور پر بلند ہے، آپ نبی کی آواز سے اپنی آواز نہیں کرتے، تمہیں خوشخبری ہو، تم تو جنتی ہو۔ معاملہ یہ ہے ادب اور توقیر اور تعظیم کس طریقے سے کرنا ہے، وہ صحابہ نے دکھلایا اور بتلایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے کرنا ہے۔ حضرت عمر کی آواز نبی آواز سے کبھی بلند نہیں۔ ثابت بن قیس کا واقعہ بتلاتا ہے کہ نبی کی تعظیم صحابہ نے کس طریقے سے کی۔ دلائل بہت سارے انشاءاللہ آئندہ جمعہ موضوع آگے بڑھایا جائے گا۔
اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں ہمیں جو باتیں معلوم ہوتی ہیں اللہ رب العالمین ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کی روشنی میں ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ اللہ رب العالمین کے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔